حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دور نبوت کے ابتدائی ایام کے اندر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کیا، اور اس انداز کے اندر دارِ اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے خالق کائنات کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اس قدر کوشاں رہے کہ میدان میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ہر پہلو سے یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ اب جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوگا اور مرنا بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا، اور آپ نے اس عہد کے اندر اپنے آپ کو اس طرح ثابت قدم رکھا کہ بڑی بڑی قوتیں طاقتیں اپنی زور آزمائی کر چکی، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس پختہ ارادے کے اندر کمزور نہ کر سکی۔ پیچھے ہٹانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو کمزور بھی کوئی نہ کر سکا۔ وہ کس لیے؟ آپ نے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اختیار کی، وہ کسی طمع اور لالچ کے لیے نہیں کی۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھا، اور اس رضا پر اس طرح راضی رہے کہ ہر طرح کی مصیبت و مشکل کا سامنا کرتے ہوئے فقط ایک ہی چیز کو مد نظر رکھا کہ اب میری زندگی کسی اور کے نام نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کے نام ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے اندر اپنی زندگی کو بسر فرمایا۔ اسی وجہ سے آج ہم فخر کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور ہم اس بات پر اس اعتبار سے فخر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عزم دکھایا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ گزار رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ محبت کا کچھ حصہ جو ہے وہ نصیب فرما دے جو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اس وقت غار میں وہ دونوں تھے اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور بھی تھا۔ وہ دو جو اس غار کے اندر موجود تھے، یہاں پر ثانی اثنین کا لفظ استعمال کیا گیا
تو اللہ رب العزت نے ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر بیان کس لیے کیا؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ غار ثور کے اندر اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو وہاں پر دوسرا کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔